ایک بزرگ گزرے ہیں سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر کہا کہ علی جا مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، کچھ گناہوں کا ایسا علاج دریافت فرمائیں کہ میری گناہوں بری جو زندگی ہے یہ نیکیوں میں بدل جائے اور یہ میری گناہوں کی جو عادت ہے وہ چھوٹ جائے. تو دوستو، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی. تو ساتھیو، ہمارا بھی روزمرہ کا کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ سارا دن گویا کہ گناہوں میں گزر جاتی ہے، نماز سے دور، اللہ کے ذکر سے دور، تلاوت قرآن، درود پاک سے محروم. تو دوستو، ساری زندگی گویا کہ ہماری بھی گناہوں میں گزر رہی ہے. کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی یہ ذوق اور شوق پیدا ہو جائے کہ ہم بھی اپنے آپ کو بدلیں اور اللہ کی رضا والے کاموں میں لگ جائیں. تو دوستو، سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے آپ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں. آپ نے پہلی نصیحت ان کو فرمائی، آپ نے فرمایا اے نوجوان، اے بیٹے، اگر تو گناہوں بری زندگی نہیں چھوڑ سکتا تو ایسا کر، پھر رب کا رزق کھانا چھوڑ دے. تو جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ شخص کہتا ہے علی جا یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر میں رب کا رزق کھانا چھوڑ دوں تو پھر کس کا رزق کھاؤں گا؟ کیونکہ وہی مالک ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی رزق دینے والی ذات ہے. تو اگر میں اس کا رزق کھانا چھوڑ دوں تو پھر اور کس کا رزق کھاؤں گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے، اس اللہ عز و جل کا تم رزق کھاتے ہو پھر اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو. پھر آپ نے دوسری نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا جب اگر تم گناہوں سے باز نہ ہوگے، اپنے یوں ہی گناہوں والی زندگی گزارتے رہو گے تو پھر ایسا کرنا، اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ، پھر کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پہ اللہ پاک کا ملک نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں علی جا یہ بھی کیسے ممکن ہے؟ مشرق مغرب شمال جنوب جس طرف بھی جاؤں گا ہر طرف اللہ ہی کا تو ملک ہے. تو آپ نے فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے، جس اللہ عز و جل کے تم ملک میں رہتے ہو پھر اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو. تو ہے تو دوستو یہ بڑی سوچنے والی بات کہ ہم اللہ کے ملک میں رہتے ہیں، اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور اسی کی نافرمانی کرتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی فیکٹری میں، کسی ادارے میں کام کرتا ہو تو جو فیکٹری کا مالک ہوتا ہے اس کی طرف سے پوری شرائط ہوتی ہیں کہ جو اس فیکٹری میں کام کرے گا، جو ان کے ملازم ہیں ان کو یہ کام کرنے ہوں گے، یہ کام نہیں کرنے ہوں گے. یہ سارے معاملات جو بھی مزدور آتا ہے اس کو سمجھائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے اگر کوئی مزدور ان شرائط کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو فیکٹری سے نکال دیا جائے گا. اس کو جو فیکٹری کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے، مالک کی طرف سے جو تنخواہ ملتی ہے جس سے وہ اپنے بیوی بچوں کا اور اپنا روزی کا نظام چلاتا ہے وہ بند کر دیا جائے گا، اس کو نہیں دیا جائے گا، اس کو فیکٹری سے نکال دیا جائے گا. تو دوستو، ایک فیکٹری کا مالک، ایک ادارے کا مالک جب اس کی کوئی نافرمانی کرے تو وہ اس کو نکال دیتا ہے، اس کی رزق کا معاملہ وہ ختم کر دیتا ہے، اس کی تنخواہ بند کر دیتا ہے. تو سوچے تو صحیح ہمارا رب کتنا کریم ہے، ہمارا مالک کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے کہ ہم سارا دن اس کی نافرمانیاں کریں، سارا دن اس کی ناراضگی والے کام کریں تو پھر بھی وہ ہم سے اپنا رزق بند نہیں کرتا، پھر بھی وہ ہمیں اپنے ملک سے باہر نہیں نکالتا بلکہ ہمیں مہلت دیتا ہے کہ اے بندے آ جا میری طرف، میرا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے، آ جا میرے دروازے پہ، آ جا میری طرف، اپنی گردن کو، اپنے سر کو جھکا تو صحیح میری بارگاہ میں. ارے میں تو تیرے گناہ کو
معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میری رحمت تو تیرے گناہوں کو معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، تو ہی بولا پھرتا ہے آجا میری طرف۔ تو دوستو ہمارا رب وہ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، اس کی رحمت ہمیں ہماری بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ ہم ہی نادان ہیں جو مارے تو پھرتے ہیں، در در پہ پھرتے ہیں، لیکن اس کے در کی طرف نہیں آتے، اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو نہیں جھکاتے۔ تو دوستو اللہ پاک ہمیں سچی بندگی کا حق عطا فرمائے۔ تو سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تیسری نصیحت ان کو یہ فرمائی کہ اگر تم گناہوں بری زندگی سے باز نہ آؤ گے تو پھر ایسا کرو، اس جگہ پہ چلے جاؤ جہاں تمہیں خدا دیکھ نہ سکے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عالیجہ یہ بھی کیسے ممکن ہے؟ اللہ پاک تو دلوں کے حال کو بھی جاننے والا ہے، کل کسی نے کیا کرنا ہے، قیامت تک کیا ہونے والا ہے، وہ تو سب جانتا ہے، وہ تو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی نگاہوں سے چھپ جاؤں، اس کی نظر سے چھپ جاؤں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا جب تم اللہ پاک کو سمیع و بصیر مانتے ہو کہ وہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تو پھر بھی تم گناہ کرتے ہو۔ پھر آپ نے ان کو چوتھی نصیحت فرمائی کہ جب حضرت اسرائیل تیری روح قبض کرنے آئیں گے تو ان سے کہنا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں توبہ کر لوں۔ تو وہ نوجوان، وہ شخص کہتا ہے عالیجہ یہ بھی کیسے ممکن ہے؟ ان کے آنے کی کسی کو خبر نہیں، اور اگر کسی کو بالفرض خبر ہو بھی جائے، پتہ چل بھی جائے، تو ان سے مہلت مانگ بھی لی جائے تو وہ کب مہلت دیں گے؟ وہ تو مہلت نہیں دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا جب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، اور اگر کسی کو مقرر وقت آنے کا، ان کے آنے کے وقت کے بارے میں پتہ ہو بھی، ایک مثال کے طور پہ آپ نے سمجھایا، تو پھر بھی اگر کوئی مہلت مانگے وہ مہلت نہیں دیں گے۔ تو پھر آج تیرے پاس مہلت موجود ہے، آج تیرے پاس وقت موجود ہے، تو آج پھر توبہ کیوں نہیں کر لیتا؟ کیوں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے گناہوں بری زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی رضا والے کاموں میں کیوں نہیں آ جاتا؟ پھر آپ نے ان کو پانچویں نصیحت فرمائی کہ جب تم گناہوں بری زندگی گزار کر قبر میں پہنچو گے تو منکر نکیر جب قبر کے سوالوں کے لیے آئیں گے تو تم ان کو قبر سے ہٹا دینا۔ تو وہ نوجوان اور بھی تڑپا، اس نے کہا عالیجہ یہ کیسے ممکن ہے؟ قبر میں منکر نکیر کو میں کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ میرے پاس تو اتنی طاقت نہیں، میں کیسے ان کو قبر سے ہٹا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا پھر جب تم ان کو قبر سے نہیں ہٹا سکتے تو ابھی سے قبر کے سوالوں کے جوابوں کی تیاری کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر آپ نے ان کو چھٹی اور آخری نصیحت فرمائی کہ اے نوجوان، جب تم گناہوں بری زندگی گزار کر اللہ پاک کو ناراض کر کے اس دنیا سے جاؤ گے، اور پھر جب میدان حشر قیامت والے دن جب تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور گناہوں بری زندگی کے سبب تجھے جب جہنم جانے کا حکم ہوگا تو پھر تم کہہ دینا کہ میں نہیں جاتا۔ تو انہوں نے کہا، وہ نوجوان تڑپ پڑا، رونا شروع کر دیا، تڑپنے لگا اور کہا عالیجہ وہاں کون کسی کی سنے گا؟ وہاں پر تو جہنمیوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، میں کیسے کہہ سکوں گا کہ میں نہیں جاتا؟ وہاں تو جہنمیوں کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر دیکھو، جب تم اس کا رزق کھانا نہیں چھوڑ سکتے، اس کے ملک سے باہر نہیں نکل سکتے، اس کی نگاہوں سے بھی نہیں بچ سکتے، اور تم حضرت اسرائیل سے توبہ کی مہلت بھی نہیں لے سکتے، منکر نکیر کو بھی قبر سے نہیں ہٹا سکتے، خود کو جہنم سے جانے سے بھی نہیں بچا سکتے، تو آج تمہارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، تم آج سے ابھی سے سچی توبہ کر کے کیوں اللہ کے نیک بندوں میں شامل نہیں ہو جاتے؟ ابھی سے توبہ کر کے یہ گناہوں بری زندگی چھوڑ کر اللہ کے سچے بندوں میں کیوں نہیں شامل ہو جاتے؟ تو یہ 6 نصیحتیں اس نوجوان کے دل پر ایسا اثر کر گئیں کہ اس نے سچی توبہ کی، اور اس کے بعد وہ اللہ کی رضا والوں کاموں میں لگ گیا۔ اس نے اللہ کے ذکر کے ڈنکے بجانا شروع کر دیے، اللہ کا ذکر شروع کر دیا، نماز کی پابندی شروع کر دی، گناہوں بری زندگی کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا والے کاموں میں لگ گئے۔ تو دوستو آج ہمارے پاس بھی وقت ہے، مہلت ہے، یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ بھی ہیں، تو آج وقت ہے کیوں نہ سچی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بڑا کریم ہے، مہربان ہے۔
ہمارے پاس آج وقت ہے، سچی توبہ کر لیں اور اللہ کی رضا والے کاموں میں لگ جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔